آج ہماری یونیورسٹی میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے کہ فرسٹریشن ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا، یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ۔ اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے، پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے نا، ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں۔ کہ یہ جو اندر ہے نا، اس میں اللہ رسول کے سوا کوئی چیز نہیں جاتی۔ آج ہماری یونیورسٹی میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے کہ فرسٹریشن ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا، یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ، پھر دیکھنا تم سے بڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایلوس پریسلے کا نام سنا ہوگا، میرے کالج کے زمانے میں وہ پہلا پاپ سٹار تھا، پہلا پاپ سٹار۔ اور جہاں اس کا شو ہوتا تھا، گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم 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 کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور جس رنگ کا اس کا سوٹ ہوتا تھا اسی رنگ کی رولز رائس ہوتی تھی۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، خوبصورت، سمارٹ۔ اس کو کس چیز کی اب کمی ہے؟ ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ سزوکی نہیں ہے، ایف ایکس نہیں ہے، رولز رائس۔ نشے کرتے 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 ٹائلٹ میں مر گیا، اتنا بڑا اس کا جسم ہو گیا، نشے کر 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 اخیر ٹائلٹ میں گیا تو گر کے وہیں مر گیا۔ اس راستے کا یہ انجام ہے، اپنی مرضی پہ چلنا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی، میں جو مرضی کروں، مرضی تو یہاں چلتی نہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ چڑھ گیا، تمہاری مرضی تھی؟ یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں کھوپے چاڑے ہوئے ہیں، تمہارا دل کرتا تھا کہ تمہیں چشمے لگ جائیں؟ وہ یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جوانی میں کون مرنا چاہتا ہے؟ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی چلتی ہے۔ سب سے صحت مند، سب سے عقل مند، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ منتظم۔ میں نے زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، زندگی، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا بچہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے 36 سال ایکسرسائز کر رہا ہے جم میں۔ یہ اللہ ان سوشل میڈیا والوں کو ہدایت دے، اور کیا کہوں، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، تھوڑا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس باپ سے تو پوچھو جس کا بیٹا اس کے سامنے مرا پڑا جوان۔ بھلا کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کزن بیٹھا ہوا، خودکشی کرنے والا تو کمرہ بند کرتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، یہاں فائر کرتا ہے۔ وہ پسٹل قدرتی چل گیا، اللہ کا وقت آ گیا تھا۔ یہاں اپنی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، اور اس نے ایک معیار بنایا ہے، چونکہ مرنا تو ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا چنگیز خان، جس نے زمین کا 22% فتح کیا اور 11% لوگ قتل کر دے۔ اس خبیث اکیلے نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا، 4 کروڑ۔ 60 سال کا ہوا تو اس نے طبیب بلا لیے کہ کوئی مجھے بتاؤ میری عمر بڑھ جائے۔ کب زندگی تو لڑنے میں گزر گئی، اب تو
حکومت کا وقت ہے، مجھے بتاؤ میری زندگی زیادہ ہو جائے۔ ایک چینی طبیب نے کہا زیادہ نہیں ہو سکتی، اچھی ہو سکتی ہے۔ 5ویں سال گھوڑے سے گر کے مر گیا خبیث، گھوڑے سے گرا، پتھر لگا، وہیں جان چلی گئی۔ یہاں اللہ کی چلتی ہے تو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے۔ یہ میری ساری گفتگو کے پیچھے یہ بتانا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم، پتا پتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشک دانہ یا تر دانہ زمین کی تہ میں ہو، تحت الثری میں ہو، تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ لیکن میں ادھر دیکھا، یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھا بچیوں کو، یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے دیکھا تو سائیڈوں والے نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایٹم بھی نہیں وہ چھپتا، ایٹم کو بھی دیکھتا ہے۔ جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہوں، تیری آنکھ کے حرکت کرنے کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے آنکھ اٹھی ہے، اچھی نیت سے یا بری نیت سے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر چین کی زندگی چاہیے، جو چلے اپنی مرضی، تو میں نے آپ کو ایلوس پریسلی بتایا، یہ ہمارے دور کی بات، میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا جب وہ مرا، نشے کرتے 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 ٹوائلٹ میں مر گیا۔ اور اس کے بعد وہ جو کالا تھا، کیا نام تھا اس کا، مائیکل جیکسن، نشے کرتے کرتے مر گیا۔ کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اپنی مرضی پہ چلنا، خوشیوں کو نہیں دکھوں کو ڈھونڈنا ہے۔ چونکہ ہم بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو آپ اپنی مرضی پہ چلنے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کہتا اپنی مرضی نہ کرو، ایک چھوٹی سی ڈیل کر لو۔ میری آدھے پونے گھنٹے کی بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹا بیٹیوں، کہ یہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں لگام ہے۔ اب مجھے خوشی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے زندگی کا شریک زندگی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میری ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضروریات ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید۔ کیا خوبصورت الفاظ! جب تم انگریزی سیکھتے ہو، تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے تو تمہیں قرآن پڑھنے کا مزہ تو آتا، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کیا پڑھ رہا۔ وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، آگے بھول گئے، ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا، پھر دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا تھا، وہ پیچھے سے بول رہا جا نوح نہیں جانتا تھا کسے ہور نو گل دے، سانو کیوں مارے ہویا ہی۔ یہ تو عربوں کا سن، یہ ہمارے ملک کا قصہ ہے۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر پر یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ ہی یہاں گا کے مولوی تقریریں کرتے ہیں، بڑے سر لگاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیا نے کھوئی سٹیا دے، آواز آئی کیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ آیت، اور بھول گئے۔ تو کہنے لگے آواز آئی اے لوگ کو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھا جے مولوی نے دسیا نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئی سڑے تھے، آواز آئی، پھر بھول گئے۔
آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی۔ اے لوکو دھیان نال سنو، پھر نہ آخیا جی مولوی نے گل نہیں سمجھائی، اب مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب تیسری بار تھی تو مولوی نے سوچا اب اگر میں نے کچھ نہ کہا تو انہاں میں نے لتر مارنے، تب اس کی تقدیر ماٹھی تھی۔ جب تیسری دفعہ بولا جب یوسف علیہ السلام نو انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی تے وہ بھول گیا۔ اب کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام نو انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی کڑم۔ اب ایسے تو ہمارے مولوی ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، ایک تو چاہتا ہے اور ایک میں چاہتا ہوں۔ جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر لیتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے؟ کوئی ہاں نہ کرو۔ اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، سبحان اللہ، کَفَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ۔ میرا بندہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی۔ کل بچپن تھا، میں 1964 میں لاہور سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل ہوا تھا، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تھا۔ 70 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گزر۔ تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہتا ہوں وہ تم یہاں لاہور میں کر دو، تم جہاں سے بھی آئے ہو، جہاں سے بھی آئی ہیں بچی، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو۔ چند چیزیں ہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا دین نہیں ہے ہمارا، مختصر۔ کیا مانگا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، صرف اللہ۔ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے پھر سو جاؤ تو معاملہ برابر ہو گیا۔ ابھی روزے آ رہے ہیں سال کے بعد، 30 روزے ہیں اور سارے سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتے اتنی بیماری ہے، معاف کر لیا، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، اور حج پیسے کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے۔ کتنا کو پہاڑ توڑا ہے ہمارے اوپر۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں تم کر دو۔ یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو تو چاہے گا وہ میں یہاں بھی کر دوں گا، آگے بھی کر دوں گا۔ تیرے ہاتھ اٹھیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے، تو یا اللہ کہے گا، 70 دفعہ لبیک کی آواز آئے گی، تیرے آنسو گریں گے اور میری رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو بے قرار ہو کر پکارے گا، وہ تیرے سامنے آ جائے گا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ چند سال کی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تو ہمیشہ کی زندگی اور یہ زندگی تمہاری مرضی پہ کر دو۔ پیسے سے اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی۔ اور اب جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی ہے نا قانون، اب ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا نا تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، یار میں نے تیرا بڑا فکر ہے، تیرا کی بنے گا؟ میں کہتا میرا کیوں کرے، میں اپنا کر۔
تو جب وہ فائنل ایئر میں آیا ڈاکٹری کے، وہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ گیا، سیٹیں تھوڑی ڈاکٹر زیادہ، تو مجھے کہنے لگا یار پہلے مینوں تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ پتہ نہیں جاب بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ بابا لوگ ایسے جابوں کا پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہو یہ ڈگری کا، اب اتنی لمبی قطاریں ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے او تو اس پہ بھروسہ، اس کاغذ پہ بھروسہ نہ کر، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ عام زندگی میں کیا چاہیے تو چند عبادات ہیں، اس کے بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے نبی کے طریقے پر آ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے، ابھی پچھلے مہینے معراج تھی، تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات تابع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کو میرے حبیب وہ دیے ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب جسے اللہ کو پانا ہے اسے محمد ہی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک نہیں اندر جاون دیں لے تو جنت چل کے ہمیں جاون دے گا اگر محمدی ویزا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ایسے روز روشن کی طرح محفوظ، ایک ایک میرے نبی کی ادا محفوظ ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی، چونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی کہ یہ صحیح نبھ جائے، یہ سب سے مشکل ہے، تو آپ نے شادیاں کر کے کو نبھا کے دکھا۔ اتنے بڑے رسول اور بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، جھاڑو دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، جھاڑو دے رہے ہیں، سامان سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اپنے بیوی سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اظہار محبت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، گرل فرینڈ ہو تو بڑے موج سے کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ اس وقت معشوقہ، آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اللہ کے واسطے بچ کے رہو، اللہ کا واسطہ، اس کے نبی کا واسطہ، یہ حرام راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور تب حرام راستے میں کبھی سکھ نہیں ہے، کبھی سکھ نہیں۔ مجھ سے جتنی قسمیں اٹھوانی ہے اٹھوا لو، میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ حرام راستے میں کوئی سکھ نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے۔ نبی کے راستے میں عزت ہے، بڑائی ہے، فرشتے بھی پاؤں چومتے ہیں ان کے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تعصب مذہب سے بچو، تعصب مذہب سے بچو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اوروں کے لیے بھی جنت کا راستہ کھلا رکھو، صرف خود جنت میں جانے کا ٹھیکیدار نہ بنو۔ اپنے ذہن کو مذہبی، قومی، علاقائی، ہر قسم کے تعصب سے صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ تزکیے کی چند موٹی موٹی باتیں بتاؤ۔ یا بنی، حضرت انس کو آپ کہہ رہے ہیں، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد۔ احد میں ساری دنیا آگے کیا نہیں، مسلم غیر مسلم بھی برابر ہو گئے، ہندو سکھ عیسائی دہریے یہود نصارہ سب اس میں آ گئے۔ لأحد کا ففعل ثم قال یا بنی وذلک من سنت، یہ ذالک کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ ہے میری عظیم الشان سنتوں میں سے ایک سنت۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔
اپنے آپ کو تعصب سے نکال. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ اور جنت میں جائے، چاہے سیدھا اللہ کی بخشش سے چلا جائے یا کچھ اپنی اعمال کا بھگت کے چلا جائے، جائے گا. تو اپنے آپ کو مذہبی تعصب سے بچاؤ، شدت مت اختیار، اور اختلافی مسائل پر مت گفتگو کرو، کبھی مناظرانہ روش نہ اختیار، کبھی نفرت کے جنگل اپنے اندر مت اگنے دو، سب سے ہمدردی رکھو. ایک آدمی نافرمان ہے تو جہنم کی طرف جا رہا، اس سے تو انبیاء ہمدردی کرتے تھے، قریب کرتے تھے، ان کی گالیاں سنتے تھے، ان کے پتھر کھاتے تھے، ان کے الزام برداشت کرتے تھے، اور پھر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو نفرت کا جذبہ یہ وارثان انبیاء کی شان نہیں ہے. نفرت، کراہت، ان سے دوری، یہ وارث انبیاء کی شان نہیں ہے. قریب کرنے کے لیے ہر ممکن حدود کے اندر راستہ اختیار. مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، وہاں مسجد ویران تھی، نماز پڑھی، مسجد ویران تھی. کہنے لگے یہ مسجد ویران ہے، کوئی آبادی ہو سکتی؟ کہا یہاں سامنے نواب صاحب رہتے ہیں، خان صاحب، وہ مسجد میں آ گئے تو مسجد آباد ہو جائے گی، لیکن وہ تو شراب بھی پیتا ہے اور غلط عورتیں بھی رکھتا ہے. تو اس کے پاس پہنچ گئے، سلام کیا، حال احوال پوچھا. کہنے لگے خان صاحب یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لوگ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو آباد ہو جائے گی. وہ کہنے لگا دیکھو میں ایک تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، ایک عورت نہیں چھوڑ سکتا، تو میں مسجد میں جاؤں؟ کہا ہاں ہاں جاؤ. کہا میں بے وضو کے پڑھوں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ، بے وضو جا کر پڑھو. اس کو راضی کر لی اور مسجد میں جا کے سجدے میں گر گئے، یا اللہ کسی طرح تیرے در پہ آ جائے، میں نے اس لیے کیا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. اس کو ہدایت دیتے. اب خان صاحب اٹھے پہلی نماز تو خود ہی خیال آیا کہ چلو پہلی نماز ہے، وضو کر لیتا ہوں. پھر بعد میں نے مولوی سے کہہ دیا کہ میں نے وضو نہیں کرنا تو بے وضو کے پڑھوں گا، تو چلو غسل بھی کر لیتا ہوں، پاک ہو جاؤں. گئے، نماز پڑھی، ادھر ان کی دعا عرش پہ جا چکی تھی. نماز کے بعد جو گھر آیا تو بیوی اتنی اچھی لگی کہ ایک دم طوائفیں دل سے نکل، اور ڈیرے میں آ کر سب طوائفوں سے کہا سب چلی جاؤ واپس، شراب کی بوتلیں توڑنے. ایک تھوڑی سی محبت نے ایک آدمی کو جہنم سے بچا. اور نادان علماء بھی دنیا میں موجود ہیں، آخر انسانی ہیں. روس کے بادشاہ نے اسلام لانے کا ارادہ کیا، بت پرستی تھی رشیا، تو اس نے مسلم علماء کو بلایا، کہ مسلمان تو ہوتا ہوں، ایک شراب نہیں چھوڑوں گا، ایک سور نہیں چھوڑوں گا. ہائے 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 ہائے. کہنے لگے بھائی اس کے بغیر تو اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے پھر میں عیسائی ہو جاتا ہوں. عیسائی ہو اور سارا رشیا عیسائی. وہ عقلوں کے مارے ہوئے اگر کہتے تو شراب بھی پی، سور بھی کھا، کلمہ پڑھ لے، تو اس کا ایمان اسے نکال لیتا، شراب سے بھی، سور سے. ایسے نادانی والے سبق نہ سیکھو. لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنے پہلے سینے کو شادہ کرو، محبتیں دو، تو لوگ تمہارے قریب ہوں. تو محنت اپنی ذات سے شروع کرو. تو میں ساری چیزیں تمہاری ذات سے اپنے مطابق، ہمارے یقین ٹھیک، ہماری نماز ٹھیک، قرآن کی تلاوت ہو، سیرت کے مطالعے ہو، اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہ.
اور اگر تم کہیں خطیب ادیب اور مدرس ہو تو کسی اسلامی فرقے کے خلاف کوئی بات مت کرو. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مناظر رہے ساری زندگی کسی اسلامی فرقے کے خلاف مناظرہ نہیں کی، نہ بریلویوں کے خلاف، نہ شیعوں کے خلاف، نہ غیر مقلدین کے خلاف، نہ کسی اور کے خلاف. صرف دہریوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، کسی مسلمان فرقے کے کچھ بھی. اب ہم نے سب کے ساتھ سینگ پھنسائے دو، اہل حق ہونے کا ایک عجب پیدا ہو گیا، سب سے لڑائی مول لی ہوئی. تبلیغ والوں نے کس طرح لوگوں کو سینے سے ایسے ہی اوپر سے لگایا، اللہ نے کتنے لوگوں کے ہدایت کے دروازے کھولتے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، کینیڈا میں ہماری جماعت گئی تھی. وہاں ایک کرنل امیر الدین صاحب ہیں، ہندوستان کے ہیں لیکن وہیں آباد ہے. تو ڈانویر میں ایک کلب مسلمان کا جہاں ناچ گانا ہوتا تھا، وہ وہاں گشت میں گئے. بوڑھے آدمی تھے اس لیے ان کو وہاں بھیجا. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں ایک لڑکی اسٹیج کے اوپر ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، یعنی ساز. اور دیکھنے والے کون تھے؟ سارے مسلمان بیٹھے تھے اور اب شراب پی رہے تھے. اور یہ ہمارے کرنل امیر الدین صاحب تھے. بڑے روبدار آدمی تھے، اتنا بڑا چہرہ، سفید داڑھی پھیلی ہوئی، اور فوجی بھی رہے تھے. تو انہوں نے جا کر ایک دم زور سے ڈانٹا تو وہ لڑکی بھی چھپ گئی اور ناچ بھی رک گیا. جو شراب پی رہے تھے وہ ایک دفعہ ہل گئے. ان کی روبدار شخصیت کیا بات ہے! بات تو سنو میری. ان کو دعوت دی اور جب وہ دعوت دینے لگے تو وہ لڑکی چپکے چپکے اسٹیج سے اتری اور مینا پوش جو ہوٹل میں ہوتے ہیں وہ اتار کر اس نے اپنے اوپر باندھ لیے، نیچے بھی اوپر بھی، اور اپنا جسم ایسے چھپا لیا. انہوں نے دعوت دی، ان کو تو سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو سارے شراب میں پڑے ہوئے تھے، ان کو پتا ہی کوئی نہیں کہ میرے پیچھے لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی ہے. وہ پیچھے سے بولی کہ جو بات آپ نے سمجھائی وہ مجھے سمجھ آ گئی، ان کو نہیں آئی. آپ مجھے بتائے میں کیا کروں، میں یہ زندگی چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ہم کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے پڑھا دو. تو وہیں انہوں نے اسے کلمہ پڑھا دیا. ساتھ ہی کہنے لگی میرا خاوند جو ڈرم بجا رہا تھا اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ. دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ ہماری جماعت یہی ہے، 3 دن ہمارے پاس آتی رہو، ہم بتاتے رہیں گے. دونوں میاں بیوی آتے رہے اور کرنل صاحب ان کو بتاتے رہے. پھر جب واپس جانے لگے تو انہوں نے فون نمبر دیا اور ڈانویر میں اسلامک سینٹر کا پتہ بھی دے دیا کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو ہم سے رابطہ کر لینا. 2 مہینے بعد لڑکی کا فون آیا، ٹورنٹو میں تھے. ہیلو مسٹر کرنل امیر الدین، میرا خیال ہے وہ ڈانسر ہے جس کے ساتھ ڈانویر میں بات چیت ہوئی تھی. ہاں میں وہی ہوں. کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے. کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ کہنے لگی بہت زبردست مسئلہ ہے. بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ جب میں ناچتی تھی جو ایک رات کا $500 لیتی تھی، یعنی 30,000 روپے ایک رات کا لیتی تھی، اور اب جب میں اسلام میں آئی تو پتہ چلا اسلام تو عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو اب میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اب تو کما، میں گھر میں ہوں. تو اس کو اور تو کوئی کام نہیں آیا. اس نے ایک فیکٹری میں مزدوری شروع کر دی. اس کو $40 روز ملتے تھے. اس کو $40 روز ملتے ہیں، یعنی 3,000 روپے روزانہ. وہ کہاں پر آ گئی تھی؟ تقریباً 3,000 روپے پر آ گئی. 27,000 روپے ایک دن کی آمدنی گھٹ گئی تو میرا گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئی. ہمارا ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے، اس میں رہتے ہیں، 2 کمرے ہیں.
आपने कहा था कि हम औरों को जाकर इस्लाम की दावत दिया करें। रिश्तेदारों को दावत देना तो मुसलमान मर्दों का काम है, औरतों का भी है। कहने लगी, मैं और मियाँ दोनों बस में जा रहे थे। बस के पीछे टैग को मैंने पकड़ा हुआ था, तो एक जगह बस को ब्रेक लगी। मुझे झटका लगा, मेरे जो कुर्ते के आस्तीन है ये पीछे हटा और मेरे बाजू का चौथाई हिस्सा नंगा हो गया। तो इस पर मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी, ये कहकर टेलीफोन पर रोना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 महीने पहले वो लड़की औरत के लिए जिल्लत का सामान थी और सिर्फ 2 महीने बाद इस पर रो रही है कि मेरे बाजू का चौथाई हिस्सा नंगा हो गया। हमारी पाकिस्तान की औरत के बाजू नंगे होते चले जा रहे हैं और वो पूरी नंगी होने से इधर आई तो चौथाई बाजू गलती से उसका हटा। मैं दोज़खी तो नहीं हो गई, रो पड़ी। मेरे भाइयों और बहनों, ये तबलीग का काम है जो ऐसी फहशा को ऐसा वली बना दे। बनाने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन दुनिया दारुल असबाब है, इससे होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसी गम की बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला बहुत करीम और रहीम है, बहुत मेहरबान है। तुम गम न करो, ये तो गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं हुआ है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने इसकी माफ़ी रखी है कि अगर गलती से हो जाए तो इसका इजाला हो जाएगा। जमातों में निकल कर ये सिफात सीखे जो मुख्तसर मैंने अपनी खिदमत में पेश की है, जिनके लिए बगैर न मर्द बन सकता है, न औरत बन सकती है। यानी अल्लाह ताला को राजी करने वाले मर्द, न अल्लाह को राजी करने वाली औरतें। लोगों को सामने रखकर जिंदगी न गुजारे। हमारी औरतों के लिए नमूना आज भी औरतें नहीं हैं। हमारी औरतों नमूना अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है, अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा है। आज की औरतें हमारी औरतों के लिए नमूना नहीं है।